السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ تمام ناظرین کا نالج اڈا چینل پر۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے زندگی کے دو اہم ترین فیصلے کے حوالے سے۔ انگریزوں کا کہنا ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی میں دو فیصلے بہتر کر لیا تو اس کی پوری زندگی پرسکون ہو جائے گی، اگر ان دو فیصلوں میں غلطی کر گیا تو اس کی پوری زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ وہ دو فیصلے کیا ہیں؟ ایک ہے نوکری، دوسرا ہے چھوکری۔ اس کا سبب یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی زندگی کا اکثر وقت انہی دو چیزوں کے ساتھ میں گزرتا ہے۔ یا تو انسان اپنی روزی روٹی کے لیے کام کاج کرتا ہے تو دن بھر وہ کام میں مصروف رہتا ہے، اور جب وہ گھر آتا ہے تو بیوی بچوں کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ تو انسان کی زندگی کا اکثر وقت انہی دو چیزوں کے ساتھ میں گزرتا ہے۔ اب اگر انسان ان دو چیزوں کے فیصلے کے حوالے سے غلطی کر جائے گا تو یقین مانیے کہ اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ لیکن اب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ زندگی کے اندر یہ دو فیصلے بہت عظیم اور بہت اہم ہیں، تو شریعت اسلامیہ ہمیں کیا حکم دیتی ہے، شریعت محمدیہ ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے، دنیا کا سب سے قیمتی سامان نیک بیوی ہے۔ تو شریعت اسلامیہ نے سب سے پہلے اس کی عظمت کو بتایا ہے، اس کی اہمیت کو بتایا ہے، اس کے بعد میں اب اس کا حل بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چار چیزوں کی بنا پر عورت سے شادی کی جاتی ہے، چار چیزوں کی بنا پر عورت کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولحسبہا، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، ولدینہا، اور دین کی وجہ سے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب کا طریقہ، اختیار کا سلیقہ بتا رہے ہیں، فاظفر بذات الدین، تم دین والی کا انتخاب کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ تو شریعت اسلامیہ نے اس حوالے سے پہلے اس کی عظمت کو بتایا ہے، اس کی عظمت کو بتلانے کے بعد اس کے انتخاب کا طریقہ بتایا ہے، اس کا حل بتایا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ نوکری کے حوالے سے شریعت اسلامیہ نے کیا حکم دیا ہے، نوکری یعنی کہ روزی روٹی کے حوالے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فرمایا کہ جب نماز ختم ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اللہ کی روزی کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، امید کی کامیاب ہو جاؤ۔ تو پہلے شریعت اسلامیہ نے اس کی اہمیت کو بتایا ہے اور یہ تاکید کی ہے کہ زندگی کا جو یہ اہم حصہ ہے تو اس کے حاصل کرنے کے لیے محنت کرو، کوشش کرو، جد و جہد کرو۔ اس کے بعد میں اس کا حل بھی بتایا ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے، میری کچھ مدد کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص ہٹا کٹا نوجوان ہے، طاقتور اور مضبوط توانا نوجوان ہے، اور یہ سوال کر رہا ہے، مانگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ماذا عندک، تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میرے گھر میں صرف ایک پیالہ ہے اور ایک کپڑا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اسے لے آؤ۔ وہ شخص واپس جاتا ہے، لے کر کے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان ہوتے ہیں، کہتے ہیں، من یشتری ھذا، صحابیوں اس چیز کو تم میں سے کون خریدے گا؟ ایک صحابی اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں اسے 1 درہم میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، من یزید، اس سے زیادہ کون دے گا؟ ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں 2 درہم دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے فروخت کر دیتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 درہم اس شخص کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 1 درہم میں کھانا خرید لو، اور دوسرے درہم کے ذریعہ سے اس کے لیے کلہاڑی کا انتظام فرما دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کلہاڑی کو لو اور جنگل میں جاؤ، وہاں سے لکڑیاں کاٹو اور لکڑیاں کاٹ کر لا کر بازار میں بیچو۔ وہ شخص جاتا ہے، لکڑیاں کاٹتا ہے، لکڑیاں کاٹ کر لا کر کے بازار میں فروخت کرتا ہے۔ پہلے دن تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے، دوسرے دن تھوڑا اور فائدہ ہوتا ہے، تیسرے دن اور فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے یہ بات بھی بتائی تھی کہ چند دنوں کے بعد پھر ملنا۔ وہ شخص چند دنوں کے بعد آتا ہے۔ اب جب وہ شخص چند دنوں کے بعد واپس آتا ہے تو اس کے پاس بہترین سرمایہ موجود ہوتا ہے۔ اب وہ شخص مانگنے والا نہیں ہوتا ہے، اب اس کے پاس سرمایہ موجود ہے، اب اس کے پاس کھانے کے لیے کھانا موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے ہیں ھذا خیر لک من المسألہ، یہ تمہارے لیے مانگنے سے بہتر ہے۔ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتایا ہے، روزی روٹی کا طریقہ بتایا ہے، اور فرمایا ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، کی سب سے بہترین کمائی وہ جسے تم کھاتے ہو، سب سے پاکیزہ روزی جس کو تم کھاتے ہو، من کسبکم، وہ تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جس کو تم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو، سب سے بہترین کمائی ہے، سب سے بہترین روزی ہے۔ تو شریعت اسلامیہ نے دونوں چیزوں کے حوالے سے پہلے اس کی عظمت کو بتایا ہے، اس کی اہمیت کو بتایا ہے، اس کی اہمیت کو بتانے کے بعد اس کا حل، اس کے انتخاب کا طریقہ بتایا ہے۔ لیکن افسوس ہے، ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ انہی 2 چیزوں کے سلسلے میں فیصلہ کرنے میں غلطی کرتا ہے۔ وہاں پر پہلی چیز میں انسان مال و جمال کے چکر میں پھنس جاتا ہے، اور دوسری چیز میں زیادہ حرص کے چکر میں، زیادہ لالچ کے چکر میں انسان غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ بننا کچھ چاہتا ہے، بن جاتا ہے کچھ، پھر زندگی بھر پچھتاتا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ ہمیں ہر موڑ پر تعلیم دیتی ہے، ہر موڑ پر رہنمائی کرتی ہے کہ کس طرح سے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ تو یہ زندگی کے 2 اہم فیصلے ہیں، ان 2 چیزوں کے سلسلے میں فیصلہ کرنے میں بہت حساس رہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم فیصلہ کرنے میں غلطی کر جائیں، پھر زندگی بھر پچھتانا پڑ جائے، زندگی بھر پھر افسوس کرنا پڑ جائے۔ تو بہت حساس ہو جائیے اور شریعت اسلامیہ کے مطابق فیصلہ کیجیے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ میں، نئی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔